नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला ला उदीउ अमल आमिलिम मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लु अलल हबीब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अकरमल अव्वलीना वल आखिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। आज की इस नशिस्त में हमारी गुफ्तगू का मौजू जो है इस्लाम में ख़वातीन का मकाम। इस मौजू पर आज की गुफ्तगू होगी और ये मौजू ऐसा है कि इसके बेबहा पहलू हैं और लाजिम सी बात है कि हम इन पहलुओं का इहाता तो कर ही नहीं सकते। मगर आज की इस नशिस्त में मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि इस्लाम ने जो इंसानियत पर एहसान अजीम किया है और उसमें से बिलखुसूस ख़वातीन के हवाले से जो ये शर्फ, मकाम, मर्तबा, रुतबा ख़वातीन को अता फरमाया है, उसकी एक झलक आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने पेश कर सकूं। इस वक्त मैंने कुरान मजीद की सूरह आले इमरान उसकी आयत नंबर 195 का एक मुख्तसर गोशा दर्स कुरान की निस्बत से तिलावत किया है। आगाज वहीं से करते हैं और फिर मुख्तलिफ जहतों और मुख्तलिफ पहलुओं से इस पर बात को आगे लेकर बढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं ला उदीउ अमल आमिलिम मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा। खल्लाक़े आलम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं किसी अमल करने वाले के अमल को, यानी मैं अल्लाह किसी भी अमल करने वाले के अमल को ज़ाय नहीं करता। कोई अमल करे तो मैं उसे अकारत नहीं जाने देता, उसके अमल को ज़ाय नहीं होने देता, चाहे वो मर्द हो या फिर औरत, चाहे मर्द हो या खातून, मैं उसके अमल को ज़ाय नहीं फरमाता। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मर्दों के हकूक उनका बयान इस्लाम करता है,
ویسے ہی خواتین کے حقوق ہیں، ان کا بھی بیان اسلام کرتا ہے۔ اور خلاصہ جب ہم اس بات کا لیں تو ایک نگاہ اگر ہم قرآن مجید، احادیث طیبہ اور اسلام کے مجموعی ضابطے پر اگر ہم ایک نگاہ ڈالیں تو بالکل واضح تصور یوں بھرتا ہے، اور میرا فہم یہ کہتا ہے، میری ناقص سٹڈی یہ بتاتی ہے کہ جیسے مردوں کو ان کے معاملات میں اللہ رب العزت نے اعزاز بخشا اور حقوق عطا کیے، ویسے ہی خواتین کو ان کے معاملات میں اللہ نے اعزاز بخشا اور حقوق عطا کیے۔ کیا بات ہے، کیا بات دونوں ہی کو۔ اس لیے عبادت میں جب کوئی مرد عبادت کرتا ہے یا پھر خاتون، قبول تو اس نے کرنا ہے نا۔ عمل جب کوئی مرد کرتا ہے یا پھر کوئی خاتون، تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے عمل کرنے کی دیر ہے، میں تمہارے اعمال کو ایسے ضائع تھوڑے ہونے دوں گا، ضائع تھوڑے ہونے دوں گا۔ بعض خواتین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اب ان کا دھیان، ان کی توجہ اور ان کا تصور یہ تھا کہ شاید اس سے محض مراد مرد ہیں۔ تو انہیں سمجھایا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں صرف مرد مراد ہیں، بلکہ یہاں مرد بھی مراد ہیں اور خواتین بھی۔ اور پھر قرآن مجید کے متعدد مقامات پر دونوں کا تذکرہ ان کے حسن عمل کے حوالے سے مرد اور عورت کا جدا جدا کر کے قرآن نے کیا ہے۔ اب یہاں ایک بنیادی نقطہ سمجھ لیں تاکہ ہمیں بات کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی کہ دراصل حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا ایک اپنا کام کا ایک دائرہ ہوتا ہے، وہ اس دائرے میں رہتا ہے۔ انسان ہے، مخلوق ہے، اور مخلوق ہے تو پھر وہ محدود ہے، اور جو محدود ہے ان کا دائرہ بھی۔ اسی طرح سے جب ہم مرد و زن کی بات کرتے ہیں، جب ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور مردوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو دراصل اگر پورے اسلام پر ایک نگاہ ایسے سرسری نگاہ بھی ڈال لی جائے تو یوں لگتا ہے کہ ایک دائرہ ہے جو مردوں کا ہے اور ایک دائرہ ہے جو خواتین کا ہے، اور مردوں کو ان کے حقوق، ان کے معاملات کے حوالے سے اس دائرے میں 100% آزادی ہے، اور خواتین کو ان کے معاملات اور ان کے حقوق کے حوالے سے ان کے دائرے میں 100%۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک ان کا دائرہ ہے، ایک ان کا دائرہ ہے، ایک مردوں کا دائرہ ہے، ایک خواتین کا دائرہ ہے، اور اپنے اپنے دائرے میں، اپنی اپنی حدود میں، اپنی اپنی لیمٹس میں اللہ نے ان کو 100% حقوق عطا کیے، ان کو بھی 100% حقوق عطا کیے۔ اب ٹکراؤ کہاں آتا ہے؟ بات سمجھ کہاں نہیں آتی؟ بات سمجھ وہاں نہیں آتی جب ہم اپنے دائرے سے نکل کر دوسرے کے دائرے میں کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، اور جب دوسرا اپنے دائرے سے نکل کر پہلے کے دائرے میں اتر کر دیکھ رہا ہوتا ہے تو اب گڑبڑ کر لیتے ہیں۔
تو بات سمجھ میں نہیں آتی. بے شک. کیا بات کیا بات. اب ایک میری لمٹ ہے، میں اپنی لمٹ میں مجھے اختیار بھی ہے، آزادی بھی ہے. ایک دوسرے کی لمٹ ہوگی، اس کی لمٹ میں اسے بھی آزادی ہے، اختیار بھی ہے. مگر میں اگر دوسرے کے دائرے میں داخل ہو جاؤں گا تو اس کی آزادی سلب ہو جائے گی، تو وہاں سے ٹکراؤ شروع ہو جائے گا. میں اس وقت اگر گفتگو کر رہا ہوں، ایک بندہ گفتگو کر رہا ہے اور باقی سن رہے ہیں، تو بولنے والا جو بھی بولے گا سمجھ تب آئے گی کہ سننے والے خاموش رہ کر سنیں گے. اور اگر سننے والے بھی بول رہے ہوں اور سنانے والا بھی بول رہا ہو تو پھر شور مچ جائے گا. سمجھ کچھ. اب جب مردوں کا معاملہ ہوتا ہے تو ان کا دائرہ کار ہی مختلف تھا، سو ان کے فرائض کی نوعیت بھی مختلف تھی. جب فرائض کی نوعیت بھی مختلف تھی تو پھر حقوق بھی مختلف تھے. خواتین کا دائرہ کار مختلف تھا، سو ان کے فرائض بھی مختلف تھے، دائرہ کار بھی، حقوق بھی. اللہ اللہ اللہ. بے شک. اب جہاں دونوں کے فرائض تو حقوق بھی دونوں کے. اب یہاں آ کر دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت نے ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے، ان کے طفیل سے خواتین کو مقام مرتبے کے اعتبار سے مردوں سے بھی زیادہ ممیز اور ممتاز کر دیا. لیکن یہ بات سمجھنے والی ہے. اب میں ایک جھلک آپ کو پہلے یہ دے دوں کہ جس دور میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اس دور میں خواتین کا کیا عالم اور کیا حال اور کیا کیفیت تھی. اور خواتین ہی کی کیوں بات، حقیقت تو یہ ہے کہ انسانیت رسوا ہو رہی تھی، تذلل کا شکار تھی. لیکن چونکہ موضوع اس وقت خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہے، اس لیے میں بات کو وہاں صرف محدود رکھتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو عربوں کا عمومی انداز یہ تھا، عمومی، کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اگر ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوتی تھی تو چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے، چہرے سیاہ پڑ. اور اس کو قرآن نے اس کی منظر کشی کی ہے. رک کر بٹوین دا لائنز ایک بات آپ سے کہتا چلوں کہ اگر اگر آج بھی کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور اس کا چہرہ اگر سیاہ پڑ جائے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اسی دور جاہلیت میں جی رہے. تو پھر ہم نے اسلام کی آمد پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے پر، وہ جو میرے آقا نے انسانیت کو اعزاز بخشا اور خواتین کو اتنا بلند رتبہ عطا فرمایا، بلند شان عطا کی، وہ جو رتبہ اور شان ملی تھی وہ پھر کہاں ہے؟ اگر آج بھی ہمارے کام وہی ہیں تو چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا. اور پھر جس بیٹی کو زندہ رکھنا ہوتا تھا اسے تو بالکل ایسے عام سے انداز میں اور عام سے اور کم تر سے انداز میں رکھتے تھے، مگر جسے درگور کرنا ہوتا تھا اس کو خوب پالتے، پرورش کرتے، اچھا کھلاتے، اچھا پہناتے. اور جب وہ سن بلوغ کو پہنچتی تھی وہ بیٹی
تو پھر باپ خود کھڑے ہو کر گڑھا کھودتا تھا، اور بیٹی کا عالم یہ ہوتا تھا کہ باپ گڑھا کھود رہا ہے اور بیٹیا کو کیا معلوم کہ یہ کس لیے یہ کر رہا ہے، اور وہ جو مٹی باپ کے چہرے پر پڑتی، اس کی داڑھی پر پڑتی، وہ اس کو درگور کرنے کے لیے گڑھا کھودتا، اور وہ بیٹی اپنے باپ کے چہرے سے مٹی ہٹا رہی ہوتی تھی کہ میرے بابا کے چہرے پر مٹی نہ رہ جائے۔ ارے کس قدر سنگ دل لوگ تھے، ارے لفظ سنگ دل تو بڑا ہی چھوٹا ہے، اس میں کس طرح سے میں اس بات کو سمیٹ لوں؟ ارے یہ پتھر دل کہنا، یہ پتھر بھی پتھروں کے دل ہوتے تو پتھر بھی پگھل جاتے اس عمل کو دیکھ کر۔ اس لیے قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا کہ قیامت کا منظر ہوگا تو ان بیٹیوں سے پوچھا جائے گا، اے بیٹیوں بولو نا، تمہیں کس پاداش میں قتل کیا گیا تھا؟ قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جب اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، دور جاہلیت میں اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ کم از کم اس کی جو روایت میں نے دیکھی ہے وہ 8 بیٹیاں ان کی تھیں، اور بعض روایات میں 12 بیٹیاں تھیں، درجن بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے آئے۔ ذرا چشم تصور سے سوچیں تو صحیح، آج ہماری اولادیں ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ذرا دیکھیں وہ ننھی منی پریاں، ان کا اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ پلٹ کر آنکھوں کو رات کے پچھلے پہر بند کر کے ذرا 1500 سال پہلے لے کر تو جانا، ذہن کو سوچنا تو صحیح، ذہن سے کہنا کہ سوچ، اس منظر کو تو ذرا سامنے کھینچ ہمارے کہ وہ کر کیا رہے تھے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے، اور یہ تو ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، صرف ایک معاملہ تھوڑے تھا، ایک ماجرا تھوڑے تھا۔ اگر کوئی خاتون وہاں اس معاشرے میں بستی تھی، اس کی تو کوئی حیثیت بھی نہیں تھی، کس طرح کا ان کے ساتھ حال تھا۔ جب کوئی ہو جاتا تھا نا شخص، اگر شخص کوئی فوت ہو گیا ہے تو دوست، اس کے دوست آتے، فوت ہونے والے کے دوست، وہ آ کر ان میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کر، وہ جو شخص فوت ہوا ہوتا تھا اس کی وائف جو ہوتی، اس کی جو بیوی، اس کی جو زوجہ تھی، اس پر ان دوستوں میں سے اگر کوئی کپڑا ڈال دیتا تھا، ایسے کپڑا ڈال دیتا تھا، بس وہ اس کی بن جاتی تھی، اس کی ہو جاتی تھی، وہ اس کا مالک بن جاتا تھا۔ اب اس خاتون کو یہ حق نہ تھا کہ کسی اور جگہ جا کر نکاح اور شادی کر سکے۔ اور اس سے بھی آگے میری زبان ساتھ نہیں دے رہی کہ میں آپ کو وہ منظر بتا سکوں کہ باپ کے مرنے پر بیٹے ماں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ارے اس دور میں عالمین کی رحمت تشریف لاتی ہے، رحمت للعالمین تشریف لاتے ہیں، اس دور میں میرے آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور بس صرف ایک نقطہ، ایک جھلک دے کر صرف گزرتا ہوں۔ قرآن جن کا تعارف کراتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ارے آقا علیہ السلام کی نسبت میرے رب نے رحمت، اور میرے آقا علیہ السلام نے جب بچے پیدا ہوتے تو بیٹے کو نعمت قرار دیا اور بیٹی کو رحمت قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ بیٹی رحمت ہے اور میرے مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔
ارے کس بلند درجے پر بیٹیوں کو پہنچاتی ہے. نسبت تو دیکھیں. اس دور میں آ کر اسلام نے کیا کیا؟ خواتین کو حقوق عطا کیے. جو معاشرہ ہی مردوں کا تھا کیا کچھ نہیں دیا. اور میں آپ سے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں آج بھی یورپ سمیت دنیا کا کوئی بھی معاشرہ خواتین کو وہ حقوق عطا کر ہی نہیں سکا جو 1500 سال پہلے اسلام نے عطا کیا. کر ہی نہیں سکا. کس دور کی بات کر رہا ہوں؟ میں اپنے عہد کی بات کر رہا ہوں. آج ہم 2020 کے آغاز پر کھڑے ہیں. اس دور کے اندر بھی خواتین کو وہ شرف، وہ عزت، وہ عظمت، وہ رفت عطا نہیں ہوئی جو میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 سال پہلے خواتین کو عطا کی. اس دور میں جب بیٹی پیدا ہو جاتی تو چہرے کے رنگ اڑ جاتے اور سیاہ پڑ جاتے تھے. حضور انہیں حقوق عطا فرما رہے ہیں اور انسان کو بتا رہے ہیں کہ انسان کیا ہوتا ہے. مردوں کی ذمہ داری تھی، نان نفقے کی مردوں کی ذمہ داری تھی. مگر جب وراثت کی بات آئی تو مردوں کے ساتھ خواتین کو بھی اس میں شریک کر دیا. مردوں کے ساتھ انہیں بھی شریک کر دیا. جس وقت رشتہ ازدواج کی بات آئی تو کہا کہ جیسے مرد وہ بتلائے گا نا کہ میں نے کہاں نکاح کرنا ہے، ویسے خواتین بھی مرد کی جیسے رائے کو مقدم رکھا ویسے خواتین کی رائے مقدم رکھا. بالکل. پھر رکتا ہوں، بٹوین دا لائنز پھر ایک بات کہتا ہوں کہ اسلام نے تو 1500 سال پہلے انسانیت کو غلاظت سے نکالا تھا، گمراہی سے نکالا تھا، بدی کی زندگی سے نکالا تھا. گناہوں میں جو لوگ آلودہ تھے اسلام نے تو وہاں سے انہیں نکالا تھا. ارے زنا کی دلدل سے نکال کر نکاح کے حسین ترین رشتے میں جوڑا تھا. زندگی کو پاکیزہ کیا تھا اور زندگی کو زندگی کا تصور دیا تھا. تو اس میں جب اس حسین رشتے میں مرد اور عورت کو جب جوڑا تو پھر جیسے مرد کی رائے لی ویسے ہی خواتین کی رائے. اور جو بات کہنا چاہتا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہم اس رائے کو محض ایک رسم کے طور پر لے رہے ہیں اور حقیقت میں ہم پوچھتے بھی نہ ہوں، فیصلے پہلے سے کر رکھتے ہوں اور کر کے آتے ہوں اور آ کر محض ہم بتاتے اور سناتے ہوں. دنیا کے اندر آزادی کا وہ تصور نہیں ہے جو تصور 1500 سال پہلے میرے آقا و مولا علیہ السلام نے دیا. اگر کوئی خاتون کسی جگہ پر نکاح کرنا چاہتی، حتیٰ کہ باقیوں کی مثال کو تو دائیں بائیں رہنے دیں، اگر کوئی ختمی مرتبت علیہ السلام سے نکاح کرنا چاہتی وہ آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کر دیتی یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اس سے بڑی بھی اور کوئی لبرٹی ہو سکتی ہے؟ لیکن وہی بات کہ آج ہمارے قدموں میں رسوم اور رواج کی زنجیریں بندھی ہوئی ہیں، اس لیے ہم وہ بات
کرنا تو دور کی بات منہ سے کہہ بھی نہیں سکتے، نہ ہم کہتے ہیں، اور جنہوں نے کہنا ہے ان کے تو لب سلے ہوئے ہیں۔ اور جب ہماری بات جب آتی ہے اے بندے، جب تو اطیع اللہ و اطیع الرسول کی بات کرتا ہے، جب ہمیں یہ پیغام سنایا پڑھایا اور بتلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی مانو، اور جب ماننے کی باری آتی ہے ہم انہیں مان کر، جب ان کی ماننی ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، تب ان کی نہیں مانتے، اپنی مانتے ہیں، خواہشات کی مانتے ہیں، رسوم کی مانتے ہیں، رواج کی مانتے ہیں، لوگوں کی مانتے ہیں، دنیا کی مانتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں اسے دیکھتے ہیں، یہ کیا بولے گا وہ کیا بولے گا، وہ کیا کہے گا یہ کیا کہے گا، یہ میں نہیں سوچتا میرا اللہ کیا کہے گا، میرا مصطفیٰ کیا کہے گا، سبحان اللہ، نعرہ کیا کہے گا، اور میرا مصطفیٰ کیا کہے گا، یہ تو میں نہیں سمجھتا۔ مجھے عزیز ہے تو میرا وطن عزیز ہے، مجھے عزیز ہے تو میرا شہر عزیز ہے، مجھے عزیز ہے تو میری رسومات عزیز ہیں، مجھے عزیز ہے تو میرے رواج مجھے عزیز ہیں، میرا ٹریڈیشن مجھے عزیز ہے، میری سیولائزیشن مجھے عزیز ہے، میرا کلچر مجھے عزیز ہے۔ ارے میں 1000 سال تک اگر ہندوؤں کے ساتھ رہا تھا تو ان کے اثرات مجھے بڑے ہی عزیز ہیں، اور اگر عزیز نہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی بات عزیز نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے تو وہ کچھ عطا کیا جو آج کا دور جدید، جسے آج ہم روشن دور کے طور پر لے رہے ہیں، جن کی آج ہم مثالیں دیتے ہیں، وہ بھی آج تلک خواتین کو وہ کچھ نہ دے سکا جو 1500 سال پہلے میرے مصطفیٰ دے گئے، اور یہ قیامت تک کچھ نہ دے سکیں گے جو کچھ میرے مصطفیٰ انسانیت بالخصوص خواتین کو عطا کر کے گئے۔ اب یہاں سے ایک بات اور آپ کے ذہن میں ڈال کر آگے بات کو لے کر چلو۔ بعض احباب کرٹیسائز کر دیتے ہیں، تنقید کر دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ تنقید کس زاویے اور کس حوالے سے؟ وہ یہ کہ دیکھیں، مرد کو مکمل رکھا، خاتون آدھی ہے۔ میں آپ سے صرف اسی ایک وراثت والے معاملے پر صرف ایک جہت، وراثت میں سے صرف ایک جہت آپ کے سامنے کھول کر آگے چلتا ہوں۔ تفصیلات مختلف زاویوں سے موجود ہیں۔ وہ یہ کہ مرد کو بھی وراثت میں شامل کیا اور خاتون کو بھی شامل کیا۔ اگر آپ فہم سے پوچھیں گے، اگر آپ شعور کی بات کریں گے، اگر آپ عقل کی بات کریں گے، خرد کی بات کریں گے، سوچ اور سمجھ کی بات کریں گے، سوچ سمجھ اور عقل کے ترازو میں اگر آپ اس بات کو تولنا چاہیں گے تو عقلی اعتبار سے خواتین کو تو وراثت میں شریک ہی نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسے نان نفقہ ہم کہتے ہیں، ریزیڈنسی مرد نے پرووائڈ کرنی ہے، فوڈ مرد نے پرووائڈ کرنی ہے، ڈریس مرد نے پرووائڈ کرنی، کھانے پینے کا انتظام سارا مرد کے ذمہ ہے، اس کی رہائش کا بندوبست کرنا دستور کے مطابق اور اس کی اپنی استطاعت کے مطابق مرد کی ذمہ داری، لباس دستور اور اس کی استطاعت اس کے مطابق مرد کی ذمہ داری ہے، خاتون کی تو ذمہ داری ہی نہیں۔ پھر
کمانا یہ مرد کے لیے فرض ہے، عورت کو اجازت ہے اگر اند ضرورت یا کسی اور وجہ سے اگر وہ کام کرتی ہے اور وہاں سے وہ ارن کرتی ہے، وہ لا کر اگر وہ گھر میں سپینڈ کرتی ہے، خرچ کرتی ہے، تو یہ اس کا فرض نہیں عورت کا، یہ اس کا احسان ہے۔ اللہ بے شک بے شک۔ سبحان یہ فرض کس کا ہے؟ کما کر لانا کس کا فرض ہے؟ مرد کا۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھیں، مرد نے کمانا ہے، رہائش مرد نے فراہم کرنی ہے، ذہن میں رکھ لیں اچھے سے۔ کھانے پینے کا انتظام مرد نے، لباس کس نے؟ مرد نے۔ تو اب جب سارا کچھ کرنا ہی مرد نے ہے تو پھر عورت کو وراثت میں شریک ہی کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو عقل یہ کہتی ہے کہ اسے تو شریک ہی نہ کرو، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے 2 حصے اور ایک ادھر، اسے آدھا، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ یہاں تو معاملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ 100% یہ چیز وراثت یہ مرد کے لیے رہتی، کیونکہ ساری ذمہ داریاں تو مرد نے پوری کرنی ہے، عورت پر تو یہ ریسپانسبلٹی ہے ہی نہیں، یہ ذمہ داری ہے ہی نہیں، تو پھر اسے کیوں شریک کیا جا رہا؟ یہ ہے وہ اسلام کا اعزاز کہ جس نے خاتون کو اس دور میں جب اسے کوئی پوچھتا نہ تھا ممیز اور ممتاز کر دیا ہے۔ عطائے مصطفیٰ زندہ باد، عطائے مصطفیٰ زندہ باد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندہ باد، رحمت خدا زندہ باد، رحمت خدا زندہ باد، رحمت خدا۔ زندہ باد۔ تو یہ ہے وہ پہلو۔ اب یہاں صرف ایک جھلک دے کر جا رہا ہوں، وہ یہ کہ یہ یاد رکھ لیں کہ جس وقت پھر تقسیم کی جب بات آئی ہے وراثت کی، اس کے اندر یہ قرآن مجید کی آیات کو بین السطور جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر یہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ جو مرد ہے اسے ڈبل اور اسے، لیکن اگر آپ ان آیات کے اندر اتر کر دیکھیں وہاں تو خاتون کو مرکز اور محور بنایا گیا ہے، اسے یونٹ اور اکائی بنایا گیا ہے کہ ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر یونٹ کسے قرار دیا جائے؟ تو جو ان کے حصہ پہلے وہاں سے چلے گا۔ پھر دوسری بات کو ذہن میں رکھیں، بڑی ہی دلچسپ بات ہے، ان میں سے اس کے پہلو اور زاویے بہت سے ہیں اور اس کے اندر حصوں کے اعداد و شمار بھی مختلف ہے، لیکن میں ایک گوشہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ جب یہ بیٹی ہے خاتون، تو اگر والد کی وراثت ہے تو بیٹی کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ گھر سے وہ والد سے حصہ لے رہی ہے وراثت میں، اور اگر آگے یہ بیوی بنی اور پھر وہاں سے شوہر کی وراثت اگر وہ تقسیم ہو تو اس میں بیوی کا حصہ ہے یا نہیں؟ ادھر یہ بیٹی کے طور پر حصہ لے کر آ رہی ہے، ادھر بیوی کے طور پر لے رہی ہے۔ وہ جو لڑکے کو جب بیٹا تھا جو حصہ ملا تھا 2 حصے اور ڈبل، اور جب وہ شوہر بنا اور جب وہاں سے اس کی وراثت تقسیم ہوئی تو ادھر سے بحیثیت والد کے یہاں سے جا رہا ہے اور ادھر سے، کیا بات ہے، تو اعتراض کس بات پر ہے؟ کیا بات کیا بات۔ اسلام پر 4 چیزوں پر اعتراض کیا جاتا ہے، کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ عموماً بعض لوگ میڈیا میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ لیک آف نالج ہے، لیک آف سٹڈی ہے، لیک آف ریسرچ ہے، تحقیق نہیں ہے، مطالعہ اتنا نہیں ہے، آپ کی معلومات اتنی نہیں ہے، آپ نے ٹھیک سے سٹڈی کی ہی نہیں ہے، اور بغیر اس کے انگلی آپ اسلام پر اٹھا رہے ہیں۔ ایک اسی پر وراثت اور اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ عورت آدھی ہے، مجھے تو
میری پہلے تو سٹڈی نہیں ہے، جو تھوڑی بہت ہیں میں نے تو کہیں یہ پڑھا ہی نہیں ہے کہ عورت آتی ہے، معلوم نہیں کہ یہ جملہ کہاں سے آ گیا ہے۔ بعض لوگ تبصرہ اگر کوئی کر دے، مثلا میں کوئی بات کہہ رہا ہوں، میری بات کوئی سند ہے؟ کوئی سند نہیں ہے۔ میری حیثیت کیا ہے اور میری بات کی حیثیت کیا ہے؟ کب؟ جب سامنے اللہ کی بات ہو اور رسول اللہ کی بات ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ بات تو ان کی بات ہے، یا اللہ کی بات ہے یا اس کے محبوب کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری تو ہمارا دین کا مرکز اور محور تو وہ ہے نا۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو ایک بات اسے ذہن میں رکھیے، اس پر اعتراض کرتے، ایک پردے پہ اعتراض کرتے، ایک 4 شادیوں پہ اعتراض کیا جاتا ہے، ایک گواہی پہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ یہ 4 ایسے زاویے ہیں کہ جن پر عموماً اسلام پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، اور اس کی دو میں صرف وجوہات بتا رہا ہوں، وجوہات بہت ہیں اعتراض کرنے کے، لیکن میں صرف 2 بتا رہا ہوں۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ بدنیتی ہے، جو اعتراض کر رہا ہوتا ہے اس کا من میلا ہے، آزادی کے نام پر اور دیگر جہتوں سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ آگے اس طرح سے کوئی جواب دینے والا نہیں ہوتا نا، اس لیے وہ بولتے بولتے چلے جاتے ہیں، اور انہیں سن کر جن لوگوں کا پہلے نالج نہیں ہوتا، دل کی سلیٹ جن کی صاف ہوتی ہے وہ اس پر رقم ہوتا رہتا ہے، تو گدلا کر دیتے ہیں، دل کو، ذہن کو پراگندہ کر دیتے ہیں۔ ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ سٹڈی نہیں ہوتی، سادگی کہہ سکتے ہیں، اگر یہ دوسری وجہ ہے تو اس کا تو حل ہے، مگر اگر کہیں حسد ہے تو حسد کی اگر بو آ رہی ہے، جیلسی ہے، تو اس کا تعفن اگر ان کے من و دماغ میں ہے تو اس کا کوئی حل نہیں، کیونکہ وہ کسی ایجنڈے پر بات کر رہے ہوں گے۔ لیکن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ ان 4 معاملات کو دیکھیں، یہ 4 معاملات ویسے ہیں ہی نہیں جیسے بیان کیے جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھ، پردے پر بہت بات کی جاتی ہے، اسلام کے پردے کا بڑا ہی حسین تصور ہے، اور یہ سورہ احزاب اور سورہ نور میں اللہ رب العزت نے پردے کے جو احکامات بیان فرمائے ہیں، اس سے مسلم خاتون جو ہے اس کا اعزاز، اس کا مرتبہ اور اس کا رتبہ اجاگر ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، بے شک۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اتنی سی بات محترم پروفیسر محمد شکیل چودھری صاحب ہمارے ساتھ تشریف لائے، کیمسٹری کے ہمارے جید استاد، اور محترم پروفیسر مقصود احمد گجر صاحب ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور ابھی سر یہ شیئر کر رہے تھے، میں صرف اتنا سا جملہ دے کر اس بات کو، اس تنقید والی بات کی طرف لے کر جا رہا ہوں کہ جب پردے کے احکامات آئے تو ہوا کیا، کائنات کی پاکیزہ ترین خواتین نے کائنات کے پاکیزہ ترین مردوں سے پردہ کیا۔ یہ ہر ایک کا اعزاز تھوڑے ہے، کیا بات، کیا بات، جو پردہ کرتے ہیں وہ معمولی لوگ ہیں۔ تو اس وقت کون تھے سامنے؟ یہ رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل بیت عظام تھے، یا پھر صحابہ کرام تھے، کوئی تیسرا تو تھا۔ اور ادھر کون تھے؟ ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، ادھر ازدواج مطہرات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی خواتین، اور تیسری صحابیات۔ بات ایک جملے میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن ہائی لائٹ کرنے کے لیے میں نے الگ سے بتایا۔ تو یہ ان سے کر رہے ہیں، وہ ان سے کر رہے ہیں، اور یاد رکھیں
اور پردہ دونوں کا ہے، یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ صرف خواتین کا ہے؟ اور میرا زاویہ نگاہ تو ہے ہی کچھ اور، وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اب اس کی میں تفصیلات میں نہیں جا رہا کہ فرض پردہ کیا ہے اور دیگر کیا ہے، مگر جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ذرا چشم تصور میں سوچیں، اپنی سوسائٹی میں سوچتے ہیں، ہم اپنی سوسائٹی میں سوچتے ہیں، گاؤں اور دیہات میں جا کر ذرا سوچتے ہیں، چکوک میں جا کر سوچتے ہیں کہ وہاں کی خواتین کس طرح سے پردہ کرتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض خواتین ایسی ہیں کہ جو وہ اولڈ فیشن میں وہ ٹوپی والا برقع لیتی ہیں، یا دیگر بھی جو زاویہ ہو جس سے چہرہ ڈھانپا ہوا ہو، اگر اسے ہم پردے کا نام اس وقت دیں، جس پر تنقید کی جاتی ہے، دیکھیں خواتین کو مقید کر دیا ہے۔ تو میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سپوز کیجئے کوئی شاہراہ ہے، سڑک ہے، اس پر ایک طرف ایک 80-90 سال کے بزرگ آ رہے ہیں، سفید داڑھی والے، اور دوسری طرف سے کوئی 80-90 سال کی خاتون وہ ٹوپی والا برقع پہن کر جا رہی، اور یہ آمنا سامنا ہو جاتا۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی دیکھنا چاہے دوسرے کو، تو کون کسے دیکھے گا؟ اگر دیکھنا چاہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دیکھتے ہیں، نہیں، میں ایک قیاس کر رہا ہوں، سپوز کر رہا ہوں، ایک سچویشن آپ کے سامنے لا رہا ہوں، ایک مثال کے طور پر سمجھانے کو بات بتا رہا ہوں۔ اگر ان میں سے ایک دوسرے کو دیکھنا چاہے تو کون کسے دیکھ سکتا ہے؟ کیا مرد اس خاتون کو دیکھ سکتا ہے؟ دیکھ سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ اگر خاتون دیکھنا چاہے مرد کو دیکھ سکتی ہے تو پردہ کس کا ہوا؟ مرد کا کہ خاتون کا؟ کس کا ہوا؟ کس کا ہوا؟ مرد کا ہوا کہ خاتون کا ہوا؟ تو دیکھ تو مرد نہیں پا رہا، خاتون دیکھنا چاہے وہ تو دیکھ سکتی ہے، تو پھر اعتراض اسلام پر کیوں کیا جا رہا ہے؟ سو اعتراض کر کون رہا ہے؟ جو دیکھ نہیں پا رہا وہ اعتراض پر اعتراض کر رہا ہے۔ کیا بات، بڑی بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بات پر بات کر رہا ہے، اعتراض پر اعتراض کر رہا ہے، اسلام پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ اس نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ پردے کا تصور کیا ہے، اس نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے، اسلام کو اس نے سمجھا ہی نہیں ہے، کنسیپٹ ہی اور ہے۔ خواتین کو تو اپنے دائرے میں پوری آزادی ہے، بے شک بے شک بے شک، انہیں تو تحفظ دیا گیا ہے۔ اس دور کے اندر ان کے چہرے پر جو ہے چادر کو زینت بنایا گیا ہے 1500 سال پہلے۔ آج کی جدید سائنس آ کر بتاتی ہے کہ سورج کی شعاؤں کی بعض اقسام فیس کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، گرد کے حوالے سے، پولوشن کے حوالے سے، اور پھر ممیز اور ممتاز کئی جہتیں ہیں، اس کی تو کئی جہتیں ہیں کہ جس سے فائدہ ہوتا ہے اسے، سائنٹیفکلی بھی، میڈیکلی بھی، معاشرتی بھی، سماجی بھی۔ لیکن ہمارا دھیان تو وہاں تھا ہی نہیں، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو اعتراض کر بد نیت ہے، چینلز پر آ کر بیٹھ کر، ٹی وی پر بیٹھ کر ڈیبیٹس اور یہ اس طرح کی گفتگو، اگر انہوں نے اسلام کو سمجھا ہوتا تو کبھی بھی یہ بات نہ کرتے۔ اور یہاں ایک بات کو اور ذہن میں رکھیں، اگر خاتون کے لیے پردہ ہے تو اگر اسے غض بصر کا حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے، تو مرد کو بھی حکم ہے غض بصر کا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے کہا دونوں کے معاملات، اس لیے جب تک ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے نہیں، پرکھیں گے نہیں، سوچیں گے نہیں، تو اعتراض پر اعتراض تو کیے جائیں گے۔ اور یہاں ایک اور نقطہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جیسے شادی کے حوالے سے رائے لینا دونوں کی ضروری ہے، دونوں کی منشا دیکھنا ضروری ہے، دونوں کی رضامندی دونوں کے لیے کہا۔ اور پھر اگر کسی وجہ سے
کسی ڈگر پر ان کے مابین انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو رہی، تو پھر اسلام نے زور زبردستی سے انہیں باندھا نہیں ہے۔ اگر مرد کو طلاق کے حق سے نوازا ہے تو خاتون کو بھی خلا کے حق سے نوازا ہے۔ بیلنس، اتنا بیلنس ہے دین کے اندر، کمال بیلنس ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں عموماً سوسائٹی میں اس پر بات کی جاتی ہے کہ مرد کی 4 شادیوں کے، اور یہ سورہ نساء اسے سٹڈی کیجئے، اس کا بیک گراؤنڈ سے چیک کیجئے، اس کی پوری بات کو تو پڑھیے، آیت پوری تو پڑھیے، اور آپ کی پسند کو، آپ کی رضا کو، آپ کی منشا کو اللہ رب العزت نے ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ قرآن کے کلمات ہیں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ پھر اس کے بعد بات کی 2 3 یا پھر اسے بین کیا۔ بیک گراؤنڈ میں ذہن میں رکھیں، بیک گراؤنڈ اس کا، یہ اس دور کی بات ہے کہ جب تعدد ازواج کے حوالے سے، شادی کرنے کے، نکاح کرنے کے حوالے سے، بیویاں رکھنے کے حوالے سے کوئی قید بھی نہ تھی، کوئی حد نہ تھی۔ اور جس وقت یہ احکامات آئے، جن کی 4 سے زائد شادیاں تھیں، نکاح تھے، انہیں کہہ دیا گیا کہ 4 تک رکھ لیں، باقیوں کو کیا کریں۔ اس دور کے اندر، اور اس کے اندر اتنی حکمتیں ہیں، اتنی حکمتیں۔ جنگوں کے اندر مرد باہر نکلا کرتے تھے کثرت کے ساتھ، وہ بیٹے کی شکل میں ہو یا شوہر کی شکل میں، وہاں جا کر جنگ میں کام آتے تھے۔ مردوں کی تعداد کم ہوتی تھی، خواتین کی تعداد زیادہ ہوتی تھی۔ تو اس کو جو ہے اسلام نے مینج کیا ہے، مینج کیا ہے، 4 طلاق ابلائج کیا ہے کہ خواتین ایسے بیٹھی نہ رہیں، بالوں میں چاندی نہ آ جائے، اجازت دی ہے، مگر کنڈیشنل اجازت دی ہے، ایک شرط کے ساتھ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک۔ آج ہم جس چیز میں اجازت ہے اسے اس طرح سے سٹیج پر بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے حکم ہو کہ نہیں جی 4 کریں، اور یہ موضوع ایسا ہے، اس پر اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنی شیخی بھی کارتے ہیں، بھئی اسی آیت کا اگلا حصہ تو پڑھیے۔ اور میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، آپ یہیں سورہ نساء کے اندر آگے چل کر پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان کے مابین، خواتین کے مابین عدل نہیں کر سکو گے۔ واضح طور پر قرآن مجید نے کہا، اور اس کے بعد بھی کہا کہ پھر ایک طرف مت جھک جانا، اور پھر اس کی آگے ڈیٹیل کو بیان کیا اسی صورت کے اندر۔ لیکن میں اس کی تفصیلات میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، میں آپ سے یاد، کئی اس کی جہتیں ہیں۔ اسی طرح سے اگر صرف ایک پر باؤنڈ کیا جاتا تو ذرا سپوز کریں گے اگر بیوی معذور ہو جاتی، فالج ہو جاتا، یا اس طرح کا کوئی پرابلم کریٹ ہو جاتا، یا اس سے ایک سے اولاد نہ ہوتی، تو پھر مرد کو چونکہ ایک پر باؤنڈ کیا ہوا ہوتا تو پھر اس کے پاس دوسرا آپشن نہ ہوتا، تو وہ صرف وہ ڈائیورس کی طرف جاتا۔ اسلام نے اسے اجازت دی ہے، راستہ کا اس کی ریسپیکٹ پوری رکھو، دوسرا معاملہ ہے تو اسے آگے لے کر جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اسے ایک اور زاویے سے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن چیزوں کی طرف ترغیب دی؟ زیادہ تر ترغیب بیوہ خواتین کی طرف، کہا کہ ان کے ساتھ کیا کیجئے۔ تو چونکہ پوری بات سامنے نہیں رکھی جاتی، اس لیے اس پر کیا کیا جاتا ہے۔ بہرکیف تو یہ ایک الگ الگ، مردوں کا الگ دائرہ ہے، خواتین کا الگ دائرہ ہے۔ مردوں کو ان کے جیسے حقوق دیے، خواتین کو بھی میرے رب نے کمال حقوق دیے،
کمال حکومتی. اور بات کو سمیٹتا ہوں، کافی ٹائم ہو گیا. یہاں ایک جہت اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ جس کے اندر خواتین کو اعزازی طور پر اللہ رب العزت نے مردوں سے آگے کر دیا ہے. ہمیں باقی باتیں تو نظر آتی ہیں مگر ان پر ہم بات نہیں کرتے. مثلا ماں کا جو مقام رکھا ہے تو اسے کتنی بلندی پر رکھا ہے. فرمایا الجنت تحت الاقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. اب میں آپ سے ایک سوال یہاں کر کے صرف اس کی اہمیت واضح کر دوں. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حج کیوں کرتے ہیں؟ عبادات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے. نمازوں پر نمازیں اس لیے قائم کر رہے ہیں کہ جنت، روزے اس لیے رکھ رہے ہیں شدید گرمیوں میں کہ جنت مل جائے. حج اس لیے کر رہے ہیں، سٹرگل کر رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، وقت نکال رہے ہیں، طواف سعی سب کچھ کیوں؟ جنت مل جائے. تو ایک طرف ہے عبادات کہ جن کے ذریعے سے جنت ملتی ہے اور دوسری طرف ہے ماں. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. ایک طرف ساری عبادات وہ آپ کو جنت لے جا کے، تو دوسری طرف اللہ نے صرف ماں کو اس درجے پر رکھا کہ ماں کی کوئی خدمت کر لے، اس کے قدموں میں آ جائے تو جنت کو پا لے. نعرہ تکبیر، اسے جنت کو پا لے، نعرہ رسالت، جنت کو پا لے. نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. لیکن یہاں ایک بات میں ماؤں سے بھی عرض کرتا چلوں کہ اس حدیث کا ایک پہلو اور بھی ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ جب یہ آقا فرما رہے ہیں کہ جنت کو ماؤں کے قدموں تلے رکھا ہے، اس سے ان کی عزت، عظمت اور رفت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ ماں کا مقام اتنا بلند ہے کہ جب وہ بیٹی تھی تو جنت اس کے قدموں تلے نہ تھی، بہن تھی تو جنت اس کے قدموں تلے نہ تھی، وہ بیوی بنی تو جنت اس کے قدموں تلے نہ تھی. مگر جب اولاد پیدا ہوئی، ادھر بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئی، ادھر رب نے جنت کو کھینچ کر اس کے قدموں تلے دے دی. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. اس کے قدموں تلے دے دی. کیوں؟ اب اس حدیث کے دوسرے رخ کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں تاکہ احساس ہو ہمیں کہ کتنا عظیم دین ہمارا ہے اور کتنے عظیم آقا ہمارے ہیں. سبحان اللہ. اب یہاں اشارہ دے رہے ہیں میرے آقا، اے ماؤ جنت تمہارے قدموں تلے ہم نے رکھ دی ہے. اب اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کرنا، اس نہج پر کرنا، اس ڈگر پر کرنا، اس انداز میں کرنا کہ بچے بڑے ہو کر تمہارے قدموں تلے پڑی اس جنت کو پا لیں، پا لیں، پا لیں. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. بچے کی تربیت میں کوئی کمی نہ رہنے دینا. بچے کو جھوٹ کے راستے پر مت چلانا، اسے غیبت کے راستے پر مت چلانا، اسے چغلی کے راستے پر مت چلانا، اسے چوری کے راستے پر مت چلانا. ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ بڑا ہو کر یہ حرکات کرے اور تیرے قدموں تلے پڑی جنت سے محروم ہو جائے. سبحان اللہ، بے شک. بچے کا ایسا انداز تربیت کا رکھنا کہ یہ بڑے ہو کر ادب کرنے والا ہو، عاجزی میں رہنے والا ہو، انکساری میں رہنے والا ہو، جھکنے والا ہو. وہ دنیا کے عہدوں میں سے کسی بڑے سے بڑے عہدے پر بھی فائز ہو جائے، مگر جب گھر آئے تو آ کر ماں کے قدموں میں بیٹھ جائے کہ اس کی جنت یہاں ہے. کیا بات، کیا بات، کیا بات. یہ پہلو بھی تھا. بے شک، بے شک. پھر ذرا دیکھیں کہ جنت کو وہاں رکھا. صحیح بخاری کی ایک روایت آپ سے شیئر کرتا ہوں. سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اموں کا، تیری والدہ کا.
وہ پھر عرض کرتا ہے ثم من یا رسول اللہ، پھر کون؟ فرماتے ہیں اموں کا، تیری والدہ کا۔ وہ شخص پھر عرض کرتا ہے ثم من یا رسول اللہ، پھر کون؟ حضور فرماتے ہیں اموں کا۔ 3 بار اس نے پوچھا، میرے آقا فرما رہے ہیں کہ تیری والدہ، تیری والدہ، تیری والدہ۔ اب وہ 4تھی بار پوچھتا ہے ثم من، پھر کون؟ تب میرے آقا فرماتے ہیں ثم ابو کا، پھر تمہارے والد۔ اب میں یہاں رکتا ہوں، بس صرف اس حدیث سے ایک جہت اور ایک نتیجہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر اسلام میں والدین کے 100% حقوق ہیں، 100% والدین کے اگر حقوق ہیں، تو ذرا یہاں تناسب تو دیکھیے، ریشو تو دیکھیے کہ والد کے کتنے فیصد ہیں، والدہ کے کتنے فیصد ہیں۔ پوچھنے والے نے جب پہلی بار پوچھا فرمایا تمہاری والدہ کا حق، پھر پوچھا کا پھر والدہ کا حق، پھر پوچھا کا پھر والدہ کا حق۔ جب اس نے 4تھی بار پوچھا تو کہا تمہارے والد کا حق۔ تو اگر 100% والدین کے حقوق ہیں تو اس حدیث کی روشنی میں 75% والدہ کے اور 25% والد کے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو ہم تو ابھی برابر کی بات کر رہے ہیں کہ مرد اور خواتین کے حقوق برابر ہیں۔ ارے بعض مقامات تو وہ ہیں کہ جہاں خواتین کو مردوں سے بھی بڑھ کر اسلام نے نوازا ہے، مرد بڑھ کر نوازا ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ اس لیے ذرا دیکھیں، کما بھی مرد رہا ہے اور سب کچھ ذمہ داری بھی اس کی ہے، مگر حق مہر کون ادا کرے گا؟ دے گا مرد، لے گی خاتون۔ اس نے دینا ہی نہیں ہے، دینا بھی اس نے ہے، کمانا بھی اس نے ہے، رہائش بھی اس پر، لباس بھی اس پر، ارے کھانے کا انتظام بھی اس کا۔ یہاں ایک بات کہنے کو دل کر رہا ہے، ایک مفکر کی بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں یہاں میسر کا لفظ آیا ہے تو وہاں عموماً ہم جوا مراد لیتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کی لفظی جہت کی طرف متوجہ کیا کہ اس کے معنی ہوتے ہیں ایسی کمائی جو آسانی سے ہو، جس پر محنت نہ کرنا پڑے، آرام سے بیٹھے بٹھائے مل جائے۔ اب ہم بھی کتنے عجیب لوگ ہیں، کیسے عجیب؟ ایسے ہیں کہ عموماً ہم معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں، میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اس سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں، بر صغیر کی، یہاں عموماً اگر خواتین جاب کر لیں، سروس کر لیں، کما کر لیں تو اسے برا سمجھا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ مرد کمائے، مرد کی کمائی اور عورت کی کمائی، اور اگر عورت کی کمائی ہے تو اس پر تان زنی ہم کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کیا ہم نے سوچا ہے کہ جب ہم شادی کرتے ہیں تو ہم جہیز لیتے ہیں، تو جہیز کون لاتی ہے؟ لڑکی لاتی ہے نا، دلہن لاتی ہے نا، دلہن لا رہی ہے نا، تو عورت ہے نا، تو عورت کی کمائی۔ پھر ہماری ڈیمانڈ دیکھیں کتنی ہوتی ہے، یہ پھر گھر میں انگلیاں کتنی اٹھتی ہیں کہ یہ نہیں لائی، وہ نہیں لائی، وہ بھی نہیں لائی، وہ تو یہ لائی تھی، وہ بھی لائی تھی۔ پھر ہم مثالیں دیتے ہیں۔ اور کیا یہ ویسی کمائی نہیں ہے کہ جو بغیر محنت کے ہے؟ سوچئے گا ضرور۔ میں صرف نقطہ آگے لے کر چل رہا ہوں، مگر دین کے حوالے سے تصورات ہی کچھ اور ہیں، مگر اس وقت نہیں کہ میں اس جہد میں گفتگو کرتا، لیکن صرف سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے بعض چیزوں کو ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ اچھا، یہاں ایک نقطہ بڑا دلچسپ آپ سے شیئر کروں۔ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں،
آپ کسی وقت نا ان کے عنوان دیکھیے گا. عموماً جب آپ کوئی کتاب لیتے ہیں اسے جب کھولتے ہیں تو اس کے اوپر چیپٹر کا نیم ہوتا ہے, باب کا نام ہوتا ہے, یا کتاب کا نام, جس موضوع پر وہ کتاب ہوگی اس کا نام ہوگا, جس باب میں جو کچھ بیان ہوگا اس کو اوپر عنوان دیا جاتا ہے. مگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے, قرآن مجید کے 114 ابواب یعنی 114 صورتیں ہیں. ان میں سے بعض صورتوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے, ٹائٹل میں جو عنوان ہوگا اس عنوان کے ذیل میں اس چیز کا ذکر ہوگا, نام بھی ہوگا, اور جو عنوان ہے صورت کا وہ لفظ بھی وہاں ہوگا. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ڈیٹیل نہیں ہوتی, اس چیز کی ہوتی نہیں باقی ساری چیزوں کی. میں مثال میں قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کی مثال دیتا ہوں. سب سے بڑی سورت قرآن مجید کی البقرہ ہے. قاری صاحب بتائیں گے, آپ سب غالباً 40 رکوع ہیں. تو بقرہ کسے کہتے ہیں؟ گائے کو. تو کیا آپ دیکھیں جو 2 پاروں سے بھی زائد سورت چل رہی ہے, کیا اس کے اندر گائے کی ڈیٹیل ہے, گائے کی تفصیلات ہیں؟ نہیں. تو پھر ٹائٹل کیوں دیا؟ دل تو چاہ رہا ہے کہ یہ سوال یہیں چھوڑے جاؤ کہ صورتوں کے یہ عناوین ہیں کیسے, لیکن بس ایک جہت صرف بتا رہا ہوں, بہت سے نکات میں صرف ایک نقطہ, وہ یہ کہ قرآن مجید کا بڑا ہی دلچسپ انداز ہے. قرآن مجید کتابوں کی طرح کتاب بھی ہے, لیکن اس میں کتابوں والی کوئی بات نہیں. یہ کلاموں کی طرح کلام ہے, مگر اس میں کلاموں والی بات نہیں جو عام انسانوں کا کلام ہوتا ہے. ارے جس طرح سے کتاب مجلد ہو سکتی ہے تو قرآن بھی ہوتا ہے. جس طرح کتاب کے اندر ابواب ہوتے ہیں اس میں بھی ہوتے ہیں, جس طرح کتاب کے اندر جملے ہوتے ہیں اس میں بھی ہیں. ارے اس اعتبار سے اسے کتاب بھی ہم کہتے ہیں, مگر جو کتابوں میں ہے وہ قرآن میں کہا, اور جو قرآن میں ہے وہ کتابوں میں کہا. سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ, کیا بات ہے. ارے ہماری کتابوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, آج یہ ہے تو کل اور آ جائے گا, بدل جائے گا, وہ نالج بدل جاتا ہے. ہماری کتابوں میں اغلاط ہیں, اس کے اندر مسٹیکس ہیں, ایرر ہیں, مگر ایک کتاب ایسی بھی ہے جس میں نہ کوئی غلطی ہے نہ خطا کا کوئی شائبہ. لا ریب فیہ, جو شک اور شبہ سے بالا تر, کل بھی بالا تر, آج بھی بالا تر, کل بھی بالا تر. نہ کل شک تھا نہ آج شک, نہ کل شک رہے گا, اور قیامت تلک کیا, ارے کبھی بھی اس کتاب میں شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں. سبحان اللہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو ہے تو کتاب, مگر انداز. اور ان میں سے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ جس طرح باب ہوتے ہیں ان کے عنوان ہوتے ہیں, تو باب بھی ہیں قرآن میں, عنوان بھی ہیں, مگر جیسے باقی کتابوں میں ہوتا ہے ویسا نہیں ہے. اگر قرآن مجید میں ایک مثال دے دوں, اگر 700 کے قریب آیات ہیں نماز سے کے حوالے سے, اگر ایک صلاۃ کے نام پر ایک سورت ہوتی اور اس میں صرف نماز ہی کا تذکرہ ہوتا, تو ہر اگلے جملے میں یہ بات ہوتی کہ نماز ادا کیجئے, زکوٰۃ دیجئے, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجئے. پھر اگلی لائن آتی, اے اہل ایمان نماز ادا کیجئے نا, پھر نماز قائم کیجئے, زکوٰۃ دیجئے. اب یہ پھر ریپیٹ ہوتی جاتی, پھر تکرار, بار بار وہی بات آتی جاتی. تو ہم تھوڑا سا پڑھتے اکتا جاتے ہیں. سپوز کیجئے ایک پروفیسر صاحب ہیں, وہ کلاس روم میں آئے ہیں اور بچوں سے آ کر وہ پڑھانا شروع کرتے ہیں. ہم بھی ٹیسٹ کیا ہے, اچھا پھر تھوڑا سا ٹاپک سمجھائیں, پھر بھئی نکمے ہو ٹیسٹ نہیں کرتے, ابھی تک بچے سہمے ہوئے تھے. پھر تھوڑا سا پڑھانے لگے, پھر بھئی بڑے کم مارکس ہیں تمہارے. پھر تھوڑی دیر کر, بھئی محنت نہیں کرتے, تیاری نہیں کر کے آتے, بھئی گھر والے کیوں خرچہ کر رہے ہیں, پڑھتے نہیں ہو. پھر اگلا منٹ گزرا, بھئی پڑھا کرو نا. پھر تھوڑی دیر, بھئی آتے کیوں ہو یہاں پر, پڑھتے نہیں ہو. اب وہ بار بار
پڑھنے کی تکرار کیے جا رہے، تو کلاس ساری، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ خوشگوار ماحول بنے گا یا ایک انداز ہے کتابی اور نصابی، اور ایک انداز ہے محبوبی. سبحان اللہ. ارے جیسے آپ آپس میں دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو نہ کوئی ٹاپک طے ہوتا ہے، نہ کوئی موضوع کے پابند ہوتے ہیں. ادھر ابھی کرکٹ کی بات چلی، ادھر شام کو ٹیلی ویژن کے کسی چینل پر ہونے والی گفتگو ڈیبیٹ کی بات چلی، ادھر آپ نے بزنس کی بات کی، کسان نے اپنی بات کی، تاجر نے اپنی بات کی. جیسے دوست تھے، جو ذہن میں اور جو دل میں تھا وہ بولتے چلے گئے، اور باتیں دلوں میں اترتی چلی گئیں. تو میرا رب بھی انسانیت سے جب بولا تو یوں بولا، وہ ایک بات کو یوں نہیں کہہ رہا. ہاں جب کہنے کی بات آئی بار بار دہرانے کی تو دہرایا بھی، مگر ایسا دہرایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ جب وہ دہراتا تھا وہ بولتا تھا، ادھر یہ دلوں میں اترتا چلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، اور زندہ باد، اترتا چلا جاتا. زندہ باد. اور جب بات کی تو اس نے کہا کہ مجھ سے فرینڈشپ کر لو نا، مجھ سے دوستی کر لو نا. تو دوستوں کی طرح بات کی. کبھی کہا کہ دیکھو جنتیں تمہارے لیے ہیں نا، یہ بول کر پھر کہا کہ اچھا پھر کام بھی اچھے کیا کرو نا، امر بالمعروف کر لیا کرو، نہی عن المنکر کر لیا کرو، پھر نماز پڑھا کرو نا، زکوٰۃ دیا کرو. اچھا پھر یہ دیں گے. اور کبھی لہجہ ذرا سخت کیا، اچھا نماز نہیں پڑھتے، ایمان نہیں لاتے، آخرت کو نہیں مانتے، اچھا ٹھیک ہے پھر جہنم میں ڈالیں گے نا. انداز دیکھیں. مگر باب رکھے، باپ کا عنوان بھی رکھا، تو عنوان میں جو بات رکھی وہ کیوں رکھی؟ اس میں سے صرف ایک بات کہ جس چیز کی اللہ رب العزت اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتے تھے، جس چیز کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے کہ یہ ابھی باب میں اتر کر ساری ڈیٹیل پڑھیں یا نہ پڑھیں کہ اللہ کے نزدیک فلاں چیز کی عزت، عظمت، رفت اور اہمیت ہے، یا پھر اس کی اللہ شدید مذمت کرتے ہیں، بڑی سخت ہے، بڑی غلط ہے، تو اس لفظ کو اٹھا کر ٹائٹل بنا دیتے. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا. کیا بات. اس لیے کسی جگہ پر دشمن کے لفظ کو، اس کے نام کو اٹھا کر سورہ لہب، اور کسی جگہ پر محبوبوں کے نام کو نوح، ہائے ابراہیم، ہائے، اور بولتے بولتے عنوان دے دیا سورت کا محمد. سبحان اللہ. نام بھی، اور کبھی اس کے القاب کو اٹھا کر نام بنا دیا مزمل، سبحان اللہ. مدثر. سمجھو اس کی اہمیت کو. بالکل بے نہیں ایسے جس دور میں خواتین کو کوئی پوچھتا نہ تھا، قرآن نے اپنی صورتوں میں سے ایک صورت کو ٹائٹل دیا تو دیا نساء. سبحان اللہ. بے شک. اور پورے قرآن مجید کے اندر ایک خاتون کا نام آیا، سیدہ مریم. اللہ نے ان کے نام کو اٹھا کر سورت کا عنوان بنا دیا. سبحان اللہ. کہ دنیا کو خبر ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک کیا بات. ارے اللہ کے نزدیک دیکھنا چاہتے ہو کہ خواتین کا مقام کیا ہے، تو چلو آؤ، چلو اس کے گھر چلو، مکہ کی گلیوں میں سے نکلو، بیت اللہ میں داخل ہو جاؤ. یہ مسجد الحرام ہے، یہ مطاف ہے، یہ سامنے کعبہ اللہ ہے، اور اللہ ہے سب کا خالق، انسانوں کا خالق. تو اس نے کہا کہ جب تم میرے گھر میں آنا، میرے کعبے کا طواف کرنے آنا، کیا مرد کیا خواتین مل کر مرد و زن یہاں طواف کرنا، کہ دنیا دیکھے کہ رب کی نگاہ میں جیسے مرد ویسے خواتین. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر.
اتنا بلند مقام، اتنا بلند مقام آج ہم اس بحث میں پڑے ہوئے کہ اولیت تو جناب آدم علیہ السلام کی بالکل درست ہے کہ انسانیت کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا، اس لیے کہا کہ مردوں کو فضیلت نہیں، فضیلت جب دی تو دی، جن مقامات پر دی تو دی، مگر ایک بات کو ذہن میں رکھیں، قرآن مجید نے بیلنس کیسے کیا؟ جب کہا مردوں کا کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد ہی حاکم ہیں، غالب ہیں، ریسپانسیبل ہیں، ذمہ دار ہیں، محافظ ہیں، منتظم ہیں، جو بھی مانا چاہیں قوام کا کیجئے۔ مگر جب یہ بات کی تو ساتھ میں اور بھی کہا، پھر بولا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جتنے بھی بلند مقام پر رہنا خواتین سے دستور کے مطابق حسین سلوک کرنا۔ سبحان اللہ، بیلنس دیکھیں، ان کا اپنا دائرہ کار، ان کا اپنا دائرہ کار۔ اس لیے ہمیں کوئی یہ بتائے کہ آج یورپ نے یہ چیزیں دی ہیں، ارے یہ انہوں نے دیا تو دیا کیا ہے؟ کل کی بات ہے، میں صرف ایک جھلک دکھا کر آگے گزر جاتا ہوں، یہ کہ اسلام نے 1500 سال پہلے خواتین کو حق رائے دہی دیا۔ خود میرے آقا و مولا علیہ السلام جیسے مردوں سے بیعت لیتے تھے ویسے خواتین سے بیعت لیتے تھے، تو خواتین کو کتنے بلند درجے پر رکھا، ان کی رائے کا احترام کرتے تھے اور ان سے رائے لیتے تھے خواتین سے۔ ایک واقعہ سے شیئر کرتا ہوں، یہ 6 ہجری ہے، یہ حدیبیہ ہے، صلح نامہ حدیبیہ طے پا گیا، تو اس میں سے ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر یہاں سے مکہ سے کوئی دوڑ کر مدینہ چلا جائے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی وہاں سے یہاں آ جائے گا تو اسے واپس۔ اب یہ بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ یہ کمزوری والی شک ہے، نقص و کمی والا معاملہ انہوں نے سمجھا، تو حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ بخاری کو اٹھا کر دیکھیں، میں بخاری کا ریفرنس دے رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جانوروں کو ذبح کر دو، بالوں کو منڈوا ڈالو۔ صحابہ میں سے کوئی صحابی نہ اٹھا، کوئی بھی نہ اٹھا، اتنے مغموم تھے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے یا رسول اللہ، ہم ان سے مشرکوں سے دب کر بات کیوں کریں؟ ہماری گردنیں حاضر ہیں، جانیں حاضر ہیں، کیا اسلام سچا نہیں ہے؟ اللہ سچا نہیں ہے؟ کیا یا رسول اللہ آپ سچے نہیں ہیں؟ اور اگر سچے ہیں تو پھر دب کر ان سے بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مگر جب انہوں نے دیکھا، اس شیخ کو دیکھا، اتنے مغموم تھے، اتنے اداس تھے، اتنے پریشان تھے، اتنے نڈھال تھے، اتنے مضطرب تھے کہ بولنا چاہتے تو بولا نہیں جا رہا تھا، سوچنا چاہتے تو سوچا نہیں جا رہا تھا، سننا چاہتے تو سنا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اٹھو، ذبح کر دو، اور واپس پلٹتے ہیں، سروں کو منڈوا ڈالو۔ رسول اللہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ سارے بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام گھر تشریف لے گئے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے جا کر شیئر کیا یہ معاملہ، کیا آج ہم کرتے ہیں گھروں میں ایسے؟ حضور ان سے مشورہ کر رہے ہیں، تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، بڑے پیار کرنے والے ہیں، معاملہ یہ نہیں ہے، مغموم ہے نا، پریشان ہو گئے ہیں، اداس ہو گئے ہیں، اس شیخ کو دیکھ کر پریشان ہو گئے ہیں، تو حضور آپ تشریف لے جائیے، جا کر آپ جانور ذبح کر کے بال منڈوائیے، جیسے ہی یہ آپ کو یہ کرتا دیکھیں گے تو فوراً اٹھ کر بس حضور باہر تشریف لائے اور آ کر جانور کو ذبح کیا اور بال منڈوانے لگے۔ یہ عمل دیکھنا تھا، میرے آقا نے ایک لفظ بھی یہاں نے بولا تھا، مگر سارے یکدم یک بار کی کھڑے ہوئے، سب نے جانور ذبح کرنا شروع کیا اور بال۔ تو یہ مشورہ حضور کس سے کر رہے ہیں، رائے کس کی لے رہے ہیں؟ یہ 1500 سال پہلے کی بات ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ ان کی پارلیمنٹ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم ایک بل لائے ہیں پارلیمنٹ میں۔ بل کیا تھا کہ یہ بڑے بڑے حق مہر طے پا رہے ہیں، انہیں لمیٹڈ کر دیا جائے، محدود کر دیا جائے۔ تو سامنے سے ایک خاتون کھڑی ہوتی ہے اور خاتون کھڑی ہو کر یوں کہتی ہے، اے عمر آپ وہ کام کیسے کر رہے ہیں کہ جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ اللہ نے تو ہمیں اس کی اجازت دی ہے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں کوئی حوالہ، تو عرض کرتی ہیں کہ قرآن مجید میں ہے نا کہ جب انہیں حق مہر دیا کرو، کنتارا کا لفظ تو ڈھیروں کے ڈھیر، سبحان اللہ، تو انہیں آپ باؤنڈ کیسے کر رہے ہیں؟ اور نہلا خوشی سے دیا کرو، تو خوشی کا بھی کوئی پیمانہ ہوتا ہے۔ تب سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ آج ایک مرد خطا کھا گیا اور ایک خاتون نے اسے سبحان اللہ۔ کیا اس طرح سے خواتین، اور اس دور کے اندر، اور یہ عام واقعہ بازار کا یا ادھر ادھر کا نہیں ہے، آپ احادیث کی اور تاریخ کی کتب کو اٹھا کر دیکھیے کہ باقاعدہ مجلس شورا میں یہ سوال ہوا، یہ بل آ رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس بل کو واپس بھیج دیا 1500 سال پہلے۔ آپ دیکھیں اسی طرح سے جب وہ 6 رکنی کمیٹی بنی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک گھروں میں جا جا کر ان سے رائے لیتے رہے، اور اس رائے لینے میں خواتین کی رائے کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ اس دور کی رائے لینے کا انداز تھا، اس دور کے اندر یہ ووٹ کی بات تھی 1500 سال پہلے۔ اور جب میں یورپ کو دیکھتا ہوں تو ارے انہوں نے دنیا کو دیا کیا، خاتون کو انسان نہیں سمجھتے تھے، انسان نہیں سمجھتے تھے۔ آج ہم برطانیہ کی بات کرتے ہیں، وہاں نیشنل یونین آف وومنز بنی 1817 میں، 1817 میں بنی، اور خواتین کے حقوق کے لیے جنگ شروع ہوئی۔ مگر آپ کو معلوم ہے کہ خواتین کو ووٹ کا حق برطانیہ نے کب دیا؟ برطانیہ نے 1918 میں آ کر برطانیہ نے خواتین کو ووٹ کا حق دیا۔ امریکہ کے اندر خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق نہ تھا۔ انتھونی بی سوسن نامی ایک خاتون نے صدارتی الیکشن میں جا کر ووٹ ڈال دیا۔ اس سوسن بی انتھونی کو وہاں گرفتار کر لیا گیا اور عدالت نے $100 اس پر جرمانہ کیا کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ تم اپنی رائے کا اظہار کرو۔ یہ کل کی بات ہے۔ امریکہ کے اندر 1919 میں خواتین کو مشروط طور پر ووٹ کا حق دیا گیا۔ 1919 کل کی بات ہے، اور اس وقت دیا گیا کہ جب مرد 21 سال کے اندر ووٹ ڈال سکتے تھے تو خواتین 30 سال کی اگر ہیں، 30 سال تک حق نہ تھا ان کو پھر، اور وہ بھی 1919 کی بات ہے۔ آسٹریلیا کے اندر 1926 کو ووٹ ڈالنے کا خواتین کو ملا۔ فرانس کے اندر 1944 میں 1944 میں یہ حق ملا خواتین کو ووٹ ڈالنے کا۔ آپ کس یورپ کی بات کرتے ہیں؟ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضور کے غلاموں نے 1500 سال پہلے خواتین کو پارلیمنٹ کے اندر بٹھا کر ان کی رائے لے کر دنیا کو بتا دیا کہ خواتین کا یہ مقام۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اور کچھ باتوں میں اس پہلو کو ذہن میں رکھیں، کچھ باتوں میں خواتین کو آگے بڑھا دیا، بات کو صرف سمیٹ رہا ہوں، اور وہ یہ آگے بڑھایا کہ بعض معاملات مردوں کے لیے ہیں ہی نہیں، خواتین کو اجازت ہے۔ گولڈ، سونا مرد استعمال نہیں کر سکتا، حرام ہے، خواتین کو اجازت ہے۔ ریشم مرد استعمال نہیں کر سکتا، خواتین کو اجازت ہے۔ کیا بات ہے، اب کس کی بات کر رہے ہیں؟ ارے یہ اولیت کا پہلو تو اور پہلو ہے کہ یہ جب بات کی جاتی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام تو پہلے مرد، اس لیے مرد کو اولیت بالکل ہے، اس لیے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا ہے۔
مگر کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ سیدہ حوا کو کیسے بنایا گیا؟ سبحان اللہ. سب سے پہلی خاتون کو کیسے تراشا گیا؟ کبھی غور کیا؟ ارے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، مٹی سے بے جان تھی، مگر میرے رب نے جب اس میں اپنی روح کو پھونکا تب آدم نے آنکھیں کھولیں. آدم کو وجود ملا جب روح ان میں اللہ نے پھونکی. اب جب آدم جیتا جاگتا ہوا اور منصب نبوت ملا، جب وہ نبی کے مقام پر فائز ہوئے، سر تاپا نبی معصوم ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، تو وہ وجود نبوت جو پاکیزہ تر تھا، وجود نبوت میں سے ایک خاتون سیدہ حوا کو تراشا. سبحان اللہ. بے شک. تو خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں. ارے ذرا دیکھیں، آدم مٹی سے بنائے گئے اور سیدہ حوا وجود نبوت سے بنائی گئی. سبحان اللہ. تو مقام کیا ہے؟ اور آخری بات کہہ کر بس بات کو سمیٹ رہا ہوں، میں بات بھی نہیں کر سکا آپ سے، وہ یہ کہ اسلام لانے کا شرف، حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کا شرف سب سے پہلے ایک خاتون کو نصیب ہوا، سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ. سبحان اللہ. بے شک. تو مرد تو بعد میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں، اور فی الحال آج یہ ہم تقسیم کرتے ہیں، مگر مجموعی طور پر سب سے پہلے ایک خاتون تھی جو میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. یہ شرف کسی مرد کو نہیں، ایک خاتون کو حاصل ہوا. اے لوگو، اسلام نے اتنا کچھ عطا کیا ہے خواتین کو، اتنا کچھ. بولتے بولتے اگر ہماری زندگیاں بھی ختم ہو جائیں تو ہم وہ عطا کردہ حقوق بیان کر نہیں سکتے. اس شرف کے بعد کہ انہیں بیٹی بنایا، بہن بنایا، بیوی کے رتبے پر فائز کیا، اور ماں کو اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ جنت کو کھینچ کر اس کے قدموں تلے رکھا. اس سے بڑھ کر اور کیا عظمت ہوگی، کیا رفت ہوگی اور کیا حقوق ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں ان حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر پھر ان کے مطابق جس کا جو حق بنتا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حال پر اللہ رب العزت رحم اور کرم فرمائے، اور ہمیں یہ شعور عطا کر دے کہ کامیابی دنیا کی ہے یا آخرت کی، وہ مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ کر ملتی ہے. مصطفیٰ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں، نہ یہاں نہ وہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.